بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وہ قادر مطلق جو ہر خامی سے پاک ہے، ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک، جس کے چاروں طرف ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ مندرجہ بالا آیات میں سبحان سے واقعہ معراج کا آغاز کیا گیا۔ سبحان کا لفظ ہر عیب اور نقص سے اللہ تعالیٰ کی تقدیس کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اس سے موصوف نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ معراج کی شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں دی گئیں۔ نمبر 1 5 وقتہ نماز، نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری آیات، نمبر 3 اور امت میں سے جس نے شرک نہ کیا ہو اس کی بخشش اور مغفرت۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کی شب اپنے بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں انبیاء اور رسول کو نماز پڑھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت نشانیاں دکھائی گئیں۔ جس شخص نے یہ کہا کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو معراج کرائی گئی اور یہ جسمانی معراج نہیں تھی، تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ نماز جو ہے وہ تو بدنی حالت میں ہی پڑھائی جا سکتی ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا کہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل نہ ہوتا اور نہ ہی اس حقیقت کا منکرین انکار کرتے، اگر یہ صرف خواب کا واقعہ ہوتا تو مشرکین اس کا انکار نہ کرتے، کیونکہ خواب میں کسی عجیب و غریب چیز کو دیکھنے پر کسی کو حیرت نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی اس کا انکار کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسریٰ بعبدی، یہ نہیں فرمایا کہ اسریٰ بروح عبد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا براق پر سوار ہونا بھی اس کا تقاضا کر رہا ہے کہ جسمانی معراج تھی، کیونکہ کسی سواری پر سوار ہونا جسم کا تقاضا ہے، نہ کہ روح کا۔ تمام انبیاء السلام اللہ تعالیٰ کی کامل بندے ہیں، لیکن سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے کامل ترین اور محبوب ترین بندے ہیں۔ اس آیت میں فرمایا سبحان ہے وہ جو اپنے عبد کو رات کے ایک قلیل وقت میں لے گیا۔ ایک سوال یہ ہے کہ رسول کا ذکر کیوں نہیں فرمایا؟ کیوں نہیں فرمایا سبحان ہے وہ ذات جو اپنے رسول کو لے گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول وہ ہے جو اللہ کے پاس بندوں کی طرف لوٹ آئے، اور عبد وہ ہے جو بندوں کی طرف سے اللہ کے پاس جائے۔ یہ اللہ کے پاس سے آنے کا نہیں، اللہ کی طرف جانے کا موقع ہے، اس لیے یہاں رسول کا ذکر نہیں، عبد کا ذکر مناسب ہے۔ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ آپ کو لے گیا۔ حضرت موسیٰ کے متعلق فرمایا موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک اپنی رب کی طرف جانے والا ہوں، اور حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم از خود گئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ لے جانے والا تھا اور وہی لانے والا تھا۔ ان دونوں صورتوں میں جو فرق ہے وہ اہل علم پر مخفی نہیں۔ تمام انبیاء کرام معراج کی شب بیت المقدس میں جمع ہوئے تو آپ علیہ السلام نے ہی تمام انبیاء کی امامت کی، اور میدان حشر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے حضور رب کی شفاعت فرمائیں گے۔ یہی وہ مقام محمود ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو حاصل نہیں، اور جس کا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صرف آپ سے ہی وعدہ فرمایا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی۔ انبیاء کی 7 صفیں تھیں اور 3 صفیں مرسلین کی تھیں، اور فرشتوں نے بھی ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، اور اس میں یہ حکمت تھی کہ ظاہر کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام ہیں۔ امت کے لیے شب معراج کے وظائف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ کہا سبحان اللہ و بحمدہ، تو اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، وہاں اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔